سورت بقرہ ہی کے اندر آخری جو 2 آیات ہیں جن کی پہلے آپ کے سامنے فضیلت رکھی کہ آسمان سے ایسا فرشتہ لے کے آیا جو کبھی نہیں تھا اترا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 2 آیتیں جو صرف 2 آیتیں صبح آپ کے سامنے رکھا 10 آیتیں پڑھنے والے کو غافلوں سے نکال دیا جاتا ہے. اگر صرف 2 آیتیں پڑھ لے صرف 2 آیتیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ 2 آیتیں ساری رات کے لیے اس کو کفایت کر جائیں گی. اب محدثین نے یہ جو کفایت کا لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے. کفایت کر جائیں گی سے کیا مراد؟ محدثین نے لکھا مراد یہ ہے ایک بندہ ہر روز رات کو تہجد پڑھتا تھا, ایک بندہ ہر روز رات کو کئی 100 آیات کی تلاوت کرتا تھا, ایک بندہ ساری رات اتنے سپارے پڑھتا تھا. اب ہوا کیا ایک دن اس کو نیند آ گئی, وہ جلدی میں تھا, وہ کچھ نہ پڑھ سکا, صرف ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لی. یہ آیتیں اس کو کفایت کر گئی کہ اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا, جتنے وہ سپارے پڑھتا تھا لکھ دیے جائیں گے, جتنا وہ عمل کرتا تھا لکھ دیا جائے گا. اور دیگر محدثین نے یہ بیان کیا کفایت سے مراد یہ ہے کہ جمیع بیماریوں کے جمیع مخلوقات کے شر سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا صرف یہ 2 آیتیں پڑھ لینے سے. اور صحیح حدیث کے الفاظ کے ہیں جو بندہ یہ 2 آیتیں ہر روز رات کو پڑھتا ہے کتنے دن؟ صرف 3 دن. سورت بقرہ کی روایت تھی 40 دن, سورت ہے بھی بڑی, 40 دن جس گھر میں تلاوت ہو اگر آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو گھر میں لگا لیں. 40 دن جتنا مرضی پرانا جادو ہو, جتنا مرضی پرانا تویز ہو, جتنی مرضی بندش ہو, کوئی بھی آپ سلسلہ سنیں, آپ 40 دن لگاتار اپنے گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کر لیں یا چلا لیں سی ڈی کے اوپر, کیسٹ کے اوپر. اس گھر میں شیطان اور جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی بندے کے پاس یہ وقت ٹائم نہیں, اول تو کرنا چاہیے, کیا مسئلہ ہے لگا دو. گھر میں کوئی ڈیوائس ہے اس کے اوپر لگا دو, کیا مسئلہ, گھر میں چلنی چاہیے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, ادھر تلاوت ہونی چاہیے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہونی چاہیے, گھروں میں ہونی چاہیے. 3 دن جو بندہ سورت بقرہ کی یہ آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے, اس حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اس کے گھر سے شیاطین اور جنات بھاگ جاتے ہیں. گویا سورت بقرہ کے اندر پورے کا پورا توڑ موجود ہے, جادو کا, جنات کا. انسان کو وہم ہے نا, وسوسہ ہے, بندش ہے, رزق کی کمی ہے. سورت بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائے, نہیں لگا سکتا یہ آخری 2 آیتیں یاد کرے, کیونکہ نبی کریم نے ان کی اضافی فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے اندر جو مانگا جاتا ہے نبی کریم نے کہا وہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. آگے چلیے, قرآن پاک میں سورت کہف ہے. آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے. احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورت کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے. کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے. اور پھر پہلی 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے. آپ یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا وائرس, ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے. WHO کے پوری دنیا غلام بن گئی ہے. دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا, وہ تو شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے آباء و اجداد قبروں سے نکال دوں, زندہ کر دوں, مان لو کہ مجھے رب. لوگ کہیں گے پھر تو واقعی رب ہوگا. اور وہ شعبدہ بازی سے اپنے ہرکاروں اور شیاطین کی مدد سے اپنے شیاطین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کھڑا کر دے گا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا. اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو سورت کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ حفظ کر لے گا نا. دجال آ بھی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے, یہ رب نہیں ہو سکتا. تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں. اور جہاں تک تعلق ہے سورت یاسین کا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورت یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. یہ بات درست ہے, ضعیف حدیث ہے, لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ موجود ہے. اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتویٰ دے نا, وہ حکمن مرفوع ہوتا ہے.
اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا، اس نے لا محالہ یقینی طور پہ رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے، بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منسوب نہیں کر رہا، وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو جس بھی وجہ سے، اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے، تو یہ حدیث، یہ روایت حکماً مرفوع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اپنی طرف سے کسی عمل کا فضیلت اور اجر و ثواب نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جس بندے کو نیند نہیں آتی، جو بندہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے، اس کے لیے بہترین سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون، یہ سورت پڑھے، اس سورت کو پڑھنا شروع کرے، اگر نیند نہیں آ رہی، نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ سورتوں کے اور بہت فضائل ہیں، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ تجربہ جتنے